اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل قدر گورنر کے پی کے محترم جناب فیصل کریم کنڈی صاحب، انتہائی قابل قدر محترم جناب محمد شجاع جنرل سیکرٹری کے پی کے، محترم جناب ابراز سواتی ڈپٹی جنرل سیکرٹری، میرے ہزارہ ڈویژن کے تمام مدر ونگ، اس کی جتنی ذیلی ونگز، پی وائی او، پی ایس ایف، لیبر ونگ، کسان ونگ، ڈاکٹر ونگ، پیرامیڈیکل، خواتین ونگ، جتنی ونگ اور جتنے بزرگ یہاں تشریف لائے، ان کے ساتھ پی ایل ایف ہزارہ ڈویژن، ان کے تمام ڈسٹرکٹ کے جتنے صدور یہاں تشریف لائے، اور میرے سامنے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے جتنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو السلام علیکم۔ محترم جناب شاجی خان صاحب، جس طرح ہماری صوبائی قیادت نے فیصلہ کیا اور ہمارے محترم گورنر صاحب رمضان سے پہلے جب اپنے گورنر ہاؤس میں مختلف میٹنگیں کر کے نہ صرف پارٹی کے ساتھ بلکہ سول سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ اس صوبائی گورنمنٹ کی کرپشن کا پورا ایک پروگرام ان کے سامنے ان کو بریفنگ دے رہے تھے، یہ جو صوبہ جس میں ترقیاتی کام ہونے تھے، جس میں ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں جو ڈگریاں پکڑی ان کو نوکریاں ملنی تھیں، یہاں یونیورسٹیاں، کالج، روڈ بننے تھے، وہ سارا پیسہ یہ حکومت کھا گئی ہے۔ پچھلے 12 سال سے مسلط پی ٹی آئی کی حکومت اس صوبے کو لوٹ چکی ہے۔ آپ نے ان لوگوں کو وہاں بلایا جن کو نوکریوں سے نکالا گیا، آپ نے مزدوروں کو بلایا، ان کو ان کے حقوق دلانے کا وعدہ کیا، آپ نے اساتذہ کرام کو بلایا، ان کا ترجمان بننے کی ان کو پیشکش کی، آپ نے صوبے کے ان تمام مظلوموں کو گورنر ہاؤس کے دروازے کھول کے اپنے پاس بلایا اور یہ کہا کہ میں آپ کا وکیل ہوں، آپ کا ترجمان ہوں، انشاءاللہ اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو اس صوبے سے اس کرپشن کے ناسور کو ختم کروں گا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ آپ نے اپنے نظریاتی جالوں کو اس جگہ جمع ہونے کا حکم دیا جہاں سے کرپشن کی بنیاد رکھی جاتی تھی، جہاں اس صوبے کی تقدیر بدلی کرنے کے بجائے، یہاں قانون سازی کرنے کے بجائے کرپشن کو ترجیح دی جاتی تھی۔ آپ نے کہا کہ ہم چیلنج کریں گے وہاں پہ، اور اس ہزارہ ڈویژن میں ہمارے محترم قائد محمد شجاع خان نے کہا کہ یہ پاکستان پیپل پارٹی کی بقا کی جنگ ہے۔ اس دفعہ ہزارہ ڈویژن اس جنگ میں کیا رول ادا کرے گا؟ اپنے تمام تنظیموں کو بلا کے مجھے اس کی فائنل رپورٹ دینا۔ تو ہم نے کہا، میں نے اپنی تنظیموں کے ساتھ مل کے شاجی خان صاحب یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس دفعہ آپ کو انشاءاللہ جب یہ ہزارہ ڈویژن کا قافلہ وہاں پہنچے گا تو آپ فخر محسوس کریں گے، نہ صرف ان تنظیموں پہ بلکہ ہزارہ کے ہر جالے کے اوپر آپ کو فخر ہوگا۔ اور شاجی خان صاحب، ہم نے ثابت کر کے دیا کہ ہم وہ جالے نہیں ہیں کہ اگر آپ ہماری حکومتیں آپ کو نوکریاں نہیں دیں گی، اگر آپ یا ہماری حکومت ہماری فریاد نہیں سنے گی، آپ ہماری لیڈرشپ، ہم بھوکے اگر پیاسے ہیں اس کے پر توجہ نہیں دے گی، لیکن جب نظریے کی بات ہوگی، جب پارٹی کی بقا کی جنگ ہوگی تو کہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں نوکریاں چاہیے، کہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھوکے پیاسے ہیں۔ پھر ہم اپنے شہید قائد محترم ذوالفقار علی بھٹو کو اس نظریے کو دیکھتے ہیں، پھر ہم اپنے جوان لیڈر بلاول بھٹو کو دیکھتے ہیں کہ اس مستقبل کو لیڈ کرنے والا ہمارا یہ وزیر اعظم، ہم جب تک اس کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے اس میدان جنگ میں نہیں نکلیں گے تو ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ بہت سارے میرے دوست یہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں گئے تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ شیلنگ ہوگی، خدا کی قسم ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے اوپر شیلنگ ہوگی، کیونکہ جس حکومت کے خلاف ہم احتجاج کرنے جا رہے تھے
وہ کرپٹ ترین حکومت ہے، وہ صوبے کی ظالم ترین حکومت ہے، اس سے ہمیں کہاں توقع تھی کہ وہ ہمارے گلے میں ہاتھ ڈالیں گے؟ یہ تو انہوں نے کم ظلم کیا۔ انہیں کیا پتا تھا اس قافلے کے اندر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ہیں؟ انہیں کیا پتا تھا کہ ہمارے سکولوں کے بچے بھی ہیں؟ انہیں کیا پتا تھا کہ اس ہزارہ ڈویژن سے بلکہ پورے صوبے سے 70 سال اور 80 سال کے بوڑھے بھی ہیں؟ انہوں نے تو دھوس داندلی کر کے ڈرانا تھا، لیکن ان کا پہلی دفعہ واسطہ پڑا ہے پاکستان پیپل پارٹی کے نظریاتی جالوں سے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا، انہوں نے سمجھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جب شل ان کی طرف جائیں گے تو یہ بھاگ جائیں گے۔ ہم تو اس نظریاتی جماعت کے ورکر کارکن ہیں جن کے لیڈروں نے اپنے کندھے میں پھانسی کے پھندے ڈالے تھے۔ آج ہمیں فخر ہے کہ جب ہم اپنی شہیدوں کے قبرستان پہ جاتے ہیں تو ہم وہاں سے چارج ہو کے آتے ہیں کہ ہاں اسی طرح کی اگر موت، اسی طرح کی شہادت اگر ہمارے نصیب میں بھی ہو تو جس طرح آج یہاں لوگ قربانیوں والوں کے پاس آ کے ان کی قبروں کے اوپر فاتح خوانی کرتے ہیں، تو کل اس پارٹی کے لیے اگر ہم نے بھی شہادت دی تو ہماری قبر پہ بھی کوئی جائے گا۔ جانا تو ہے، مرنا تو ہے، لیکن اگر کسی اعزاز کے ساتھ چلے جاتے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے محترم گورنر، اس ہزارہ ڈویژن کے اندر بسنے والے یہ پاکستان پیپل پارٹی کے نظریاتی جالے، میں نے اپنے قائد محمد شجاع خان کو کہا تھا ہم نظریاتی تو ہیں لیکن ہمیں کچھ سخت فیصلے کرنے پڑیں گے۔ وہ سخت فیصلے ہم نے کیے تو میرے قائد محترم شاہ جی خان صاحب، آج آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد وہ پی ایل ایف کے وہ ہمارے لیڈر، وہ ہمارے وکلاء صاحبان جو کسی تقریب میں نہیں جاتے تھے، آج وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ آپ کے ان فیصلوں کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہیں۔ آپ اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو آپ کو یوتھ نظر آئے گی، آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو آپ کو 80 سال والا نوجوان بھی نظر آئے گا اور بوڑھا بھی نظر آئے گا، اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ شمروز خان جیسے بزرگ بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوں گے۔ یہی پارٹی تھی، یہی تنظیمیں تھیں، نفرت تھی، بغض تھا، یہ لوگ نہیں ہوتے تھے۔ آج ہم ووٹوں کے فلسفے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی ریسپیکٹ بھی کرتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں۔ ابھی بھی بہت سارا کام ہے میرے قائد جہاں ہزارہ ڈویژن میں۔ جب یہ قافلہ گیا تو مجھے بہت فخر تھا کہ میں جب ہزارہ ڈویژن کا صدر بنا تو میں 36 سال کے بعد پہلی دفعہ ایک ڈویژن صدر، شمروز خان کے بعد میں پہلا صدر تھا جس نے بٹگرام کا دورہ کیا، کیونکہ میرے دل میں اپنی پارٹی کے لوگوں کے لیے دردی ہے، درد ہے۔ میں پہچاننا چاہتا ہوں کہ میرے پارٹی کے ورکر کہاں کہاں ہیں۔ میرے گورنر صاحب جب یہاں سے ہم گئے سب لوگوں کو پتا تھا، لیکن ہم نے اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ساتھ رکھی، اس وجہ سے کہ کل یہ لوگ نہ کہیں کہ جی یہ آئے تھے یہاں نعرے لگا کے چلے گئے، ہم وہاں رہنے کے لیے گئے تھے۔ ہم یہ کہتے تھے کہ اگر کسی جگہ ہم ڈگمگا جائیں، کسی جگہ ہم اگر بزدلی کا مظاہرہ کریں تو اپنی ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی اور اس وقت اپنے بچوں کی خاطر بڑھ چڑھ کے غیرت کا مظاہرہ کرتے، ان دشمنوں کے سامنے سینہ پلائی دیوار کا ان کے سامنے سینہ پلائی دیوار بن جائیں گے۔ اس وجہ سے ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو لے کے گئے تھے۔ انہوں نے بھی بے نظیر کا وہ پرچم اپنے ہاتھ میں تھام کے ان اپنے بھائیوں بزرگوں کا ساتھ دیا اور آخری دم تک شیلنگ کا مظاہرہ کرتی نہیں۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ شیلنگ کی وجہ سے ہزارہ ڈویژن میں کوئی خواتین بھی زخمی ہوئی تھیں، اسپتال گئی تھی؟ یہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں گئی ہیں۔ مجھے اور میرے ہزارہ بر کے ان تمام ورکروں کو ان کو پر فخر ہے۔ میرے قائد یہاں ہم فرمیلٹیاں پوری کرتے تھے۔ میرے اس ڈویژن سے پہلی دفعہ پی وائی او کے صدر، پہلی دفعہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کا صدر اپنی ذاتی 30 گاڑیوں کا قافلہ لے کے جاتے ہیں اور اپنے تمام پی وائی او اور پی ایس ایف کے لڑکوں کو لے کے جاتا ہے۔ یہ بھی میرے لیے بڑے فخر اور آنر کی بات ہے۔ میرے لیے یہ بھی بڑے فخر اور آنر کی بات ہے کہ جب آپ کال کرتے ہیں، آپ بولتے ہیں گورنر صاحب آ رہے ہیں، وہاں جن لوگوں کو جو لوگ زخمی ہوئے
ہم ان کو اپریشیشن لیٹر دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہمارے ورکر کہتے ہیں ہمیں نہ دو، لیکن ہم اپنی لیڈرشپ کو تو دیکھنے کے لیے وہاں پہنچ سکتے ہیں، ہم نے نہیں منع کیا، چند لوگوں کو ہمیں وہ لیٹر دینے تھے، لیکن یہ پارٹی کی محبت اور گورنر صاحب آپ اور شاہ جی خان صاحب آپ کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں میرے قائد کہ اس حکومت کے خلاف جس نے ایک ضلع کے اندر 40 ارب روپے کی کرپشن کی، میرے قائد میں اس حکومت کے خلاف جس نے سولر کی مد میں 19 ارب روپے کی کرپشن کی، میرے قائد میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں ایوب میڈیکل کمپلیکس ہو، ہزارہ کی جتنی ہسپتال بھی ہوں، وہاں فرضی یہ انہوں نے بھرتیاں کی ہوئی ہیں، ہر ایک ہسپتال میں 200 300 لوگوں کو، جن کی تنخواہیں اس موجودہ حکومت کے MNAs اور MPs کے گھر جاتے ہیں، وہ لوگ نوکریوں پہ نہیں آتے۔ کیا ہم اس کے خلاف بھی احتجاج نہیں کر سکتے؟ میرے قائد ہم تو یہ چاہتے تھے کہ جب وہاں سے ہم آئے آپ نے حکم دینا تھا ہمارا ڈسٹرکٹ کے اندر جا کے اپنی ڈسٹرکٹ تنظیموں کو ساتھ لے کے ان کی اسپتالوں پہ دوڑ چڑھتے جہاں کرپشن ہو رہی تھی، وہاں ان کے ڈپارٹمنٹ میں جاتے جہاں کرپشن ہو رہی تھی، ایک آدمی کے اکاؤنٹ سے 4-5 ارب روپے نکل رہے ہیں۔ یہ میں اور آپ نہیں کہتے، ان کی اپنی پارٹی کے وزیر کہتے ہیں۔ جب وزیر کہتے ہیں تو ہمارا تو حق بنتا ہے ہم اپنی غریب لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ہمارا وہ پیسہ جو اس میں میگا پروجیکٹ لگانے تھے وہ ان کی جیبوں میں گیا، تو میں آج مطالبہ کرتا ہوں آپ گورنر صاحب، شاہ جی خان صاحب لیڈ کریں۔ اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو جو ہمارے ہزارہ ڈویژن کے اندر کرپشن ہوئی ہے، ان کرپٹ لوگوں کے ہم گھر تو جلا سکتے ہیں، یا ہمارا پیسہ تھا، ہمارے ٹیکس کا پیسہ تھا۔ میرے قائد میں اس طرح بھی یہ ریکویسٹ کروں گا، یہاں ہمارے جو بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جب وہاں پورے راستے میں کنٹینر پہ چڑھ کے جاتے ہیں تو خدا کی قسم یہ 60-70 سال والے بوڑھے ہمیں پانی پلا رہے تھے، ہمارا حوصلہ افزائی کر رہے تھے، اور جس کنٹینر میں پہلا شیل آیا، میں میرا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ایبٹ آباد، میرے وہ ہزارہ کے ہمارے PLF کے یہاں دوست بیٹھے ہوئے اس کنٹینر پہ تھے جہاں پہلا شیل آیا، ہم بھاگے نہیں ہیں، میں اور میرا صوبے کا صدر آخری آدمی تھے جہاں وہاں سے اترے ہیں، میرا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا ہے۔ میں اپنے ان یوتھ کے نوجوانوں کو جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ یوتھ ایبٹ آباد، میرا یوتھ کا جنرل سیکرٹری ہزارہ ڈویژن اور اس کے ساتھ 2 لڑکے جنہوں نے مجھے وہاں سے ریسکیو کیا، ورنہ میری بہت حالت غیر ہو گئی تھی، اس طرح انہوں نے بہت ہماری مدد کی۔ آخر میں صرف اتنا کرنا چاہتا ہوں، اس پارٹی کو آپ کو جب بھی ضرورت ہوتی ہے یہ ہزارہ حاضر ہے۔ یہ پہلی دفعہ آپ آئے ہیں، ہمارے لوگوں کو جن کو شیل لگے، میں یہاں ایک شاہ صاحب کا ایک ڈرائیور ہے جو پہلا شیل آیا اس پولیس والے کو مارنے والا وہ ہمارا ڈرائیور ہے، اس کو بعد میں 4 پولیس والوں نے مارا ہے۔ اب ہماری بہنیں، ہماری بیٹیوں جن کو آپ اپنے ہاتھوں سے یہ شیٹ دیں گے، یہ اپنے بزرگوں اپنے بچوں کو بھی بولیں گے۔ اور گورنر صاحب آپ یقین جانیں کہ جب ہم واپس آئے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ دوبارہ کب جاؤ گے، کیونکہ ان کے اندر وہ بہادری اور دلیری والا وہ جو جذبہ پیدا ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں بس اتنا آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں، یہ گورنر ہاؤس کے دروازے اگر سب لوگوں کے لیے ہیں تو جب ہزارہ سے کوئی جائے تو ان کو ضرور سینے سے لگانا، کیونکہ آپ کے دوست آپ کے باقی ارد گرد جتنے لوگ ہیں، جب مشکل وقت آئے گا تو یہ آپ کو اوپر جان نہیں دیں گے، لیکن میں خدا کی قسم یہ دعوے سے کہتا ہوں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کی جان بچانے کے لیے بھی اپنی جان دے دیں گے، لیکن آپ کے اوپر کچھ ہونے نہیں دیں گے۔ یہ ہمارے ہزارہ کی روایت، ہم جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جس کے ساتھ پیار کرتے ہیں تو پھر دل سے کرتے ہیں۔ وہاں ہمارے اوپر شیلنگ ہوئی، ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، لیکن یہاں جو 4 گھنٹے آپ نے بٹھائے اس کا ہمیں بہت افسوس ہے۔ اور جس طرح آپ ہزارہ میں آئیں، میں اپنی پوری کیبنٹ کے سامنے یہ کہتا ہوں، ہزارے کا دورہ ہو، نہ ہم دوست مانتے ہیں، نہ ہم رشتہ دار مانتے ہیں، ہم جیالے مانتے ہیں، پارٹی کے ورکر مانتے ہیں،
ٹائم آپ کو ہم دیں گے، بیٹھنے کی جگہ ہم آپ کو دیں گے، عزت ہم آپ کو دیں گے، باقی ہم کوئی چیز نہیں مانتے۔ بس صرف اتنا کہ ہزارہ ڈویژن کے اندر سارے لوگ سلیم شاہ سے نہیں ہو سکتے، لیکن سلیم شاہ سے کم اگر میرا کوئی ڈسٹرکٹ کا صدر ہوگا، نہ پہلے وہ صدر رہا نہ اس کے بعد صدر رہے گا، میں اپنی ساری صوبے کی کیبنٹ کے سامنے یہ کہتا ہوں، جب پاکستان پیپل پارٹی کی عزت کی بات ہو تو اس وقت آپ وہاں نظر نہ آئیں، آپ اپنے لوگوں کو لے کے نہ جائیں، جو اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو لے کے جاتے ہیں ان کی عزت نہ ہو، لیکن آپ پھر بھی صدر ہوں، نہ آپ کو ایوارڈ ملے گا، نہ میری طرف سے نہ میرے صوبے کی قیادت کی طرف سے عزت اور رسپیکٹ ملے گی، اس کی بھی توقع نہیں کرنا۔ اور یہ بھی میں کہتا ہوں، ابراز سعید صاحب یہ آپ کے لیے خصوصی پیغام ہے، اگر گورنر ہاؤس میں کوئی جائے ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کی اپروول نہ ہو، اس کو وہاں انٹری نہیں ملنی چاہیے۔ جہاں جب شہید ہونے کی بات ہو، پیسہ لگانے کی بات ہو، گاڑیاں لے جانے کی بات ہو، عزت کی بات ہو، تو وہ ہمیں نظراتی جالے وہاں نظر نہیں آتے، اور جب گورنر صاحب کے ساتھ تصویریں نکالنے کی بات ہو تو سب سے پہلے وہ آتے ہیں۔ یہ قربانی بھی ہم نہیں کہنے دیں گے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ صبح شام یاری پور یا ایبٹ میں ہوتے ہو، تو میں کیوں نہ ہوں؟ میں رات کو بھی 12:30 بجے تک ایبٹ جنرل سیکرٹری اور اس کی پوری ٹیم کے ساتھ وہاں میڈیا کے وہ کلپ دیکھ رہا تھا کہ فرنٹ رو پہ کون تھا، بھاگنے والوں میں کون تھا، یہ سرٹیفکیٹ کس کو ملنی چاہیے۔ گورنر صاحب یہاں ہمارے ڈسٹرکٹ کے صدور نے مجھے سفارشیں کی ہیں کہ یہ نام دے دو، ہم نے ریسرچ کی ہے، یہ گئے، بولتے نہیں ان کی وجہ سے بہت سارے آدمی گئے ہیں۔ تو میں نے کہا اگر میری بیٹی یا بیٹا یا شاجی خان کا بیٹا میٹرک میں جا کے پڑھتا ہے، لکھتا ہے، پہلے نمبر پہ آتا ہے، گولڈ میڈل لیتا ہے، تو میرا بچہ بکریاں چرا رہا تھا تو میں بولوں اس کو بھی گولڈ میڈل دے دو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے وہ تمام نام نکالے ہیں۔ یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کا دل کرتا ہے کہ وہ گورنر صاحب مجھے بھی سرٹیفکیٹ دیں، لیکن ان کو ہم نہیں دے رہے۔ جن کو دے رہے ہیں ہم بولتے ہیں ان کی وجہ سے ان کے دل میں حسرت پیدا ہو، دوسری دفعہ میں جاؤں گا یہ مجھے بھی ملے گا، کیونکہ کارکردگی کی بنیاد پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ میں آخر میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جتنے ہماری ونگز، جتنے ہمارے دوست یہاں پہ آئے ہیں ان کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں جہاں کمی کوتاہی ہیں ان کو دور کریں گے، اور ہزارہ ڈویژن میں آپ کو اس سے بھی زیادہ پارٹی مضبوط کر کے دیں گے۔ آپ تو شاہ صاحب کہہ رہے کہ اتنا، لیکن ہم اس سے ڈبل قافلہ لے کے جائیں گے۔ بہت بہت مہربانی، شکریہ۔